افسانہ عہد حاضر میں ایک تھا انسائکلوپیڈیا۔ لیجیے، آپ کی امانت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ افسانے میں کہانی نہ ہو تو پسند نہیں کیا جاتا، کہانی میں ڈرامہ نہ ہو تو پھیکی پڑ جاتی ہے، جس کام میں رکاوٹ نہ ہو اس کی سچائی مخدوش ہو جاتی ہے، جس رانجھے کے رستے میں چاچا کیدو نہ آئے وہ مشکوک ہو جاتا ہے، جس فلم میں ولن نہ ہو اس کے ہیرو کی اہمیت نہیں رہتی۔ اللہ کے احسان سے اور آپ سب کے تعاون اور دعا سے سب مراحل طے ہو گئی، کہانی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اس 8 سالہ طویل کام نے بہت کچھ سمجھا دیا، سکھا دیا، تاحال یہی محسوس ہو رہا ہے مکمل تو انسان خیر کبھی بھی نہیں ہوتا۔ نئے تجربات، نئے واقعات آپ کے اپنے ہی کلیوں کو بدلنے کے لیے تا دم آخر اپنے وجود کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ گلوبل اردو کلم نگری کی سیر کرنے کا یہ ایک حسین تجربہ تھا، جس میں گلاب، خار، خاک و آب سب موجود تھے، مگر کائنات اسی کیمسٹری کا نام ہے۔ بہت محبتیں ملیں، بہت حسن ملا، بہت لب و لہجے ملے، بہت تہذیبیں ملی، بہت کردار ملے، نت نئی کہانیاں ملی، درد کے رشتے بنے، خلوص کے رنگ بکھرے، دور سے نظر آنے والے اونچے قدوں میں بونے بھی دکھے، اور دور سے ہی نظر آنے والے بونوں میں ظرف بھی دکھائی دیے۔ پھلوں سے جھکی گھنے درختوں میں چھپی شاخیں بھی دیکھی، کاغذی چہرے بھی نظر آئے، چہروں سے اترے نقاب بھی دیکھے، عربی دبستانوں کی مدھر تال پہ کتھک رنگ بھی دکھائی دیا۔ دنیا اپنے تمام رنگوں میں میرے پاس موجود تھی۔ افسانے نے برِ صغیر میں ایک صدی تک راج کیا۔ دنیا میں یہ اس سے قبل ہی پایا جاتا تھا اور چھایا ہوا تھا۔ اس میں تجربات ہوئے، موضوعات کا تنوع آیا، کہانی پن کبھی کم ہو گیا تو کبھی چھا گیا، تو کبھی افسانے سے کہانی گم بھی ہو گئی، شعور کی رو کا سفر بھی ہوا، علامت نگاری کے میدان میں بھی گوتے لگائے گئے، داستان سے بھی کرداروں کو لا کر اس میں شامل کیا گیا، مذہبی حکایات سے بھی اس میں کہانی تلاشی گئی، تہذیبوں نے بھی اس پر اپنے اثرات چھوڑے، زبانوں نے بھی اس میں رنگ بھرے۔ اردو زبان کی تو یہ خوش نصیبی رہی کہ یہ ہر زبان کو اپنی کوکھ میں جگہ دے سکتی ہے، جس نے اس کو حسن لطیف سے نوازا۔ یہاں اردو افسانہ عہد حاضر میں آپ کو املا مختلف نظر آئے گی، تو یہ بھی اس لیے کہ مختلف ممالک میں کچھ الفاظ کو اپنے مقامی انداز میں لکھا جاتا ہے، اور وہ حروف استعمال نہیں ہوتے جو ہمارے ہاں مروجہ ہیں۔ پھر مقامی زبانوں کی آمیزش سے اس میں مزید حسن آیا۔ افسانے نے 2 عالمی جنگوں کے زخم بھی کھائے، جس سے یہ لہو لہو بھی ہوا اور افسردہ بھی ہوا، محسوس بھی گیا، مگر اس کی کوکھ بانجھ نہیں ہوئی۔ اس نے تقسیم کے زلزلے بھی سہے، مگر پھر سے اس کے جسم میں جان آ گئی۔ اس نے ہر دور کو اپنے اندر رچا بسا کے تاریخ رقم کر دی، اور یوں اس نے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ایک صدی کا سفر طے کر لیا۔ اب اس کی اپنی شناخت بن گئی تھی، اب اس کو اس کے اپنے حوالے سے پہچانا جاتا تھا۔ اب اس نے نئے دور کے ساتھ قدم بڑھانے شروع کیے تو کہا جانے لگا وہ گستاخ ہو گیا ہے، اب اس کا وجود خطرے میں ہے۔ محتسب افسانوی مورخوں نے اس کو ایک خاص مقام پر لا کر اپنی ادبی کتابوں کو تالے لگا دیے، اور اعلان ہونے لگا افسانہ اپنے آخری دموں پہ ہے، بس اس کی اتنی ہی زندگی تھی۔ مگر ایسا نہ تو کبھی ہوا اور نہ ہوگا، موت کی حقیقت بھی انتقال ہی ہے، لہٰذا نئے افسانے کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ افسانہ ختم ہو رہا ہے۔ افسانہ صرف نئے دور کے ساتھ چل رہا ہے،
اس نے وقت کے ساتھ اپنا حلیہ بدلا ہے اور تغیر کو فوری طور پر کبھی قبول نہیں کیا گیا۔ اب کیسے کیا جا سکتا؟ افسانے نے افسانچے کا سفر کیا، پھر یہ 100 لفظی کہانی میں مقبولیت اختیار کر رہا ہے تو 1 منٹ سٹوری بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ لکھی جانے لگی۔ چونکہ وقت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، سفر تیز سے تیز، اس لیے افسانہ بھی مختصر سے مختصر ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی اصل بھول گیا ہے، اس کی زمین وسیع ہو گئی ہے، اس کا آسمان پھیل گیا ہے۔ یہ تبدیلیاں فنا نہیں، ارتقا ہیں۔ اب یہ جو نئے افسانہ نگار ہیں جن کا تعلق 21ویں صدی سے ہے، ان کی بنیادیں مضبوط ہیں، اس لیے یہ پورے اعتماد سے اس میں نئے تجربات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ نیا اسلوب جگہ بنا رہا ہے، نئی تراکیب استعمال کی جا رہی ہیں، لفظوں کے مروجہ پیمانوں میں پیوند کاری کی جا رہی ہے، املا میں تغیر آ رہا ہے، وقت کے ساتھ بدلتے نئے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے، ترقی اور اس ترقی سے جنم لینے والے مسائل اور امکانات پہ بات کی جا رہی ہے، سائنسی اور خلائی افسانے لکھے جا رہے ہیں، نئے نفسیاتی مسائل کی بات ہو رہی ہے، تکنیک کے اصولوں میں نئی راہیں تلاش کی جا رہی ہیں، گلوبل ولیج سے پیدا ہونے والے نئے کلچر کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی بڑا کام منظر عام پہ آتا ہے تو بہت سو کی کاوش ہوتی ہے۔ اگر آپ سب اپنا ہی کام بھی نہ بھیجیں تو ہم یہ کام بھی تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ آپ سب کے تعاون کے ساتھ ساتھ جو ادیب کسی نہ کسی طرح ہم قدم رہے، ان میں عاصم بٹ، مشرف عالم ذوقی، اوجے کمال، اقبال نظر، شمائلہ حسین، زیبا اسکار حسین، فرخ ندیم، حمید شاہد، اشرف سلیم، اسرار گاندھی، مشتاق احمد نوری، ظہیر بدر، نارین علی حق، وقار وامک، سیمی کرن، سمینہ سید، وحید قمر، آدم شیر، گلشیر بٹ، حفیظ خان، بہت سے دوستوں کے ساتھ میری فیملی بھی شامل ہے کہ جن کو میں جب بھی کام ہوا وقت نہیں دے سکی، چونکہ کوئی ایک اشرے پہ محیط کہانی ہے، اس لیے ممکن ہے کچھ نام میری یادداشت میں محفوظ نہ رہے ہوں۔ میں آپ سب کی شکر گزار اور دعا گو ہوں۔ کچھ وضاحتیں بھی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر کچھ حیات سینئر نام آپ کو ان صفحات پہ مسکراتے دکھائی نہ دیں تو بہت معذرت کے ساتھ میں بے ادب نہیں ہوں۔ ان کا حکم تھا کہ اگر حروف تہجی کی ترتیب ہو تو ان کا نام اس کام سے الگ کر دیا جائے، سو میں نے صرف حکم کی تعمیل کی ہے۔ کچھ محترم افسانہ نگار یہاں اپنا نام اور کام دیکھ کر ہو سکتا ہے حیران اور برہم ہوں، کیونکہ انہوں نے خود بھی ابھی تک مجھے اپنا کام نہیں بھیجا تھا، مگر چونکہ ان کے افسانے رسائل، جرائد اور اخبارات کی زینت بنتے رہتے ہیں اور آپ کی پسندیدگی بھی حاصل کرتے ہیں، لہٰذا ادبی ایمانداری کے تحت ان کو شامل کیا گیا ہے۔ کچھ افسانہ نگار رہ گئے، ان سے بھی معذرت کہ اب انتظار کا وقت انتقال فرما گیا ہے۔ ایک اور وضاحت ضروری ہے کہ بہت سے افسانہ نگاروں نے اپنے افسانے اور تصویر تو بھیج دی، مگر کئی مرتبہ یاد دہانی کے باوجود تعارف ارسال نہیں کر سکے۔ کچھ نے تعارف بھی اپنی مرضی کا ارسال کیا، جو پوچھا گیا تھا اس سے ان کو کوئی خاص لگاؤ محسوس نہیں ہوا۔ کچھ ایسے افسانے بھی موصول ہوئے جن پہ لکھائی کا نام نہیں تھا۔ جو افسانے پڑھے، ای میل بھی کیے، جناب اور جنابہ آپ کون، کہاں سے، مگر جواب کو یہ آنکھیں ترس ہی گئیں۔ کچھ افسانہ نگار تاحال مصروفی زندگی ہیں۔ کچھ افسانہ نگاروں سے بار بار درخواست کی گئی مگر سنوائی نہ ہوئی، اور اب کام ختم ہونے کا اعلان کیا گیا تو ان کی طرف سے پوچھا گیا، میرا کام ہے نا اس میں؟
بادشاہت کے ان اطوار حمیدہ کے باعث بہت سا عمدہ کام اس فقیر کے آستانے میں شامل نہیں ہو سکا۔ بہت سی کتابوں نے بہت مدد کی، جن میں ڈاکٹر انوار احمد کی کتاب اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، ادبی رسالہ چہارسو، ادبی جریدہ کولاج، ڈاکٹر طاہر طیب کی کتاب لاہور میں اردو افسانے کی روایت خصوصی طور پہ قابل ذکر ہے۔ میرے ان تین کمپوزرز کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ جب یہ کشتی طوفان کا شکار ہوئی تو انہوں نے دن رات میرا ساتھ دیا۔ میں اپنے افسانے اسکین کر کے بھیج دیتی اور وہ کمپوز کر کے ای میل کرتے رہتے۔ میرے لیے تینوں چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، تینوں کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ ان چائے کے کپ، کافی کی پیالیوں، ان گولیوں کا بھی شکریہ کہ جب میں تھکن سے نڈھال ہوتی تو یہ میرا ہاتھ تھام لیتے۔ میرے لیپ ٹاپ کا شکریہ جو میرے ساتھ دن رات بنا گلا کیے جاتا رہا، اور عارفین صفت لوگوں کی دعاؤں کا شکریہ جو بظاہر نظر نہیں آتے مگر کسی صورت ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کا وجود آپ کو طوفانوں میں بھی سنبھال لیتا ہے کہ طوفان کو اپنا رستہ بدلنا پڑ جاتا ہے۔ الفاظ کہہ رہے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، میں نے ان کی بھی مان لی ہے۔ لیجیے، آپ کو آپ کی امانت لوٹا کر جا رہی ہوں، کسی نئے دشت کے سفر پر کہ زندگی سفر کا نام ہے۔ فی امان اللہ۔